قرآن مجید نے خمر کہا ہے شراب کو. خمر کا معنی ہے جو چیز ڈھانپ لیتی ہے, اوڑی جاتی ہے. تو شراب کو خمر کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے. انسان کے پاس ایمان کے بعد جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے وہ عقل ہوتی ہے. تو شراب, نشہ, یہ عقل کو معاف کرتا ہے. جس قوم کے اندر نشہ عام ہو جائے یا جس قوم کے دشمن اس قوم میں نشہ عام کرنے میں کامیاب ہو جائے, یوں سمجھ لو کہ اس نے ان کی عقلوں کو معاف کر دیا. ان کے مزاج, ان کی عقلیں, ان کا شعور چھین لیا گیا جو نشے کے عادی ہو گئے. اور ہمارے ہاں تو اب دلیلیں بڑی دی جاتی ہیں. لوگ پوچھتے ہیں, کہتے ہیں شراب کا ذکر قرآن پاک میں آیا, چرس کا نہیں آیا, فیم کا نہیں آیا. دلیلیں ہیں نا جناب. تو ہم تو شراب نہیں پیتے معاذ اللہ, ہم تو دوسرے نشے کرتے ہیں, تو اس کا تو خمر تو شراب کو کہتے ہیں. تو سن لو, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ لانے والی چیز خمر ہے, شراب ہے. ہر نشہ لانے والی چیز وہ شراب ہے, اور شراب حرام ہے. یہ حضور نے وضاحت کر دی. یہ بات جب میں کرتا ہوں تو میرے دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. 8 اکتوبر روزنامہ ایکسپریس نے اداریہ لکھا, خبر نہیں اداریہ, یعنی قومی سطح پر ایک اخبار نے ایک تجزیہ دیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں 70 لاکھ لوگ نشہ کرتے ہیں. یار 70-100 بھی بڑے ہوتے ہیں. اور میں یہ بات کر رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, پنکھا چل رہا ہے. ہم کاش یہ بات بیان کرنے سے پہلے میں پلٹ کر ملت کی طرف نظر ڈالوں کہ یہ وہ پاکستان ہے جو کلمے کے نام پہ حاصل کیا گیا. اور بھائی 70 لاکھ پاکستانی, اور آپ کا قومی اخبار یہ کہتا ہے کہ ان نشہ کرنے والوں کی عمریں زیادہ تر پتہ کتنی ہے؟ 10 سال سے 40 سال. تو دہشت گردی کو رو رہا ہے اور تیری نوجوان نسل کا سارا دماغ معاف کر دیا نشے پہ لگا کے. 10 سال سے 40 سال کے لوگ نشہ کرتے ہیں. اور حد ہو گئی. انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں بوڑھوں کی تعداد تھوڑی ہے, عورتیں اور بچے زیادہ شامل ہیں. 70 لاکھ پاکستانیوں کی رگوں میں انڈیل دیا گیا. تمہارے ملک کے قومی اخبار یہ کہتے ہیں کہ نشہ سب سے زیادہ یونیورسٹیوں میں ملتا ہے, کالجوں میں ملتا ہے, اور سرکاری اداروں میں ملتا ہے. یہاں تو تم قوم کو یہ کہہ کے خاموش ہو گئے کہ یہ مدرسے دہشت گردی کی پنیریاں ہیں. تو وہ قوم کا جوان جس کی ماں نے زیور بیچ کر اسے پڑھنے بھیجا تھا, اور گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول گئے کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. جس کی ماں آدھی روٹی کھاتی تھی اچار کے ساتھ, اور اس نے بیٹا تمہیں دیا تھا کہ پنجاب یونیورسٹی میرے بیٹے کو کچھ بنا دے گی. تو بچہ 5 سال کے بعد ماں کو ملا ہے تو نشئی بنا ہوا. کوئی والی وارث نہیں ان باتوں کا. پوری دنیا, اقوام متحدہ بولتا ہے, امریکہ بولتا ہے تو کہتا ہے دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے دنیا. سنو, پوری دنیا میں قتل, ڈاکہ, لوٹ مار, زبردستی قتل سے اگر پوری دنیا میں روز اوسطاً لوگ انتقال کرتے ہیں تو وہ 39 ہے, پورے 40 نہیں. اور نشے سے روزانہ 700 آدمی مرتا ہے. تو بڑا خطرہ تو نشہ ہے تمہارے لیے, ڈرگز ہے, وہ تم نے عام دیا ہوا ہے. میرا کلیجہ پھٹتا ہے جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ اسلامی ملکوں کی ایئر لائنوں میں بھی شراب دی جاتی ہے. میں جمعے کے خطبے میں قرآن پاک آگے رکھ کے ممبر پر بیٹھ کر کس منہ سے یہ بات کروں کہ اسلامی ممالک نے جو جہاز چلائے ہیں ان کے اندر بھی شراب دی جاتی ہے. اور میں صوفیاء کی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں, اور میرا یہ موقف ہے کہ انقلاب جب بھی آئے گا وہ تصوف کی بنیاد پر آئے گا. صوفی انقلاب لائیں گے. پر میں کیا کروں, میں مجبور ہوں, میں چھپا نہیں سکتا, مجھے کھول کے بتانی پڑے گی بات. آگے میرے قرآن ہے, مسجد کا مقام ہے, کیا کروں. یہ بات کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں بھی مجرم ہوں اس میں. یہ لفظ جب ادا کرتا ہوں تو شرم سے میری
میری زبان لڑکھڑاتی ہے کہ یار درباروں پہ بھی نشہ بکتا ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں صوفیاء کا ترجمان درباروں پہ مزاروں پہ. اور سجادہ نشینوں تمہیں زمین نگل جائے, آسمان تمہیں لے اڑے, تم پر قہر نازل ہو, تم نے باپ دفن کر کے تو وہاں نشے کا اڈا بنا لیا ہے, ماؤں سے بیٹے چھیننے لگے ہو, عورتوں کے سروں سے کپڑے چھیننے لگے ہو, سہاگ مارنے لگے ہو, بیٹیاں اور بیٹے یتیم کرنے لگے ہو. بند کر دیں وہ دربار, ہمیں نہیں چاہیے جن درباروں پہ نشہ بکتا ہے. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, بات ریکارڈ ہو رہی ہے. جوتے کی نوک پہ وہ سجادہ نشین جو امت کو ڈرگز دیتا ہے, وہ سجادہ نشین کا ڈیرا نہیں, وہ گند کا اڈا ہے. وہاں سے فیض نہیں مل رہا, امت کی تباہی ہو رہی ہے. بتا دو, پھیلا دو, اس کو اعتراض کرنا کرو. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین ضروری ہے, کسی پیر کی سجادگی ضروری؟ بولیے سجادگی ضروری؟ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور نمائندگی کر رہا ہوں اپنی جماعت کی. نہ ہمارے بزرگوں نے کل اس کی حمایت کی تھی, نہ آج کرتے ہیں, نہ قیامت تک کریں گے. بند کر دیں وہ دربار اور مزار.